اچھا تو قرآن سے ثابت ہے کہ انبیاء نے کسی کو سلام کیا ہو؟ ویسے تو بہت سارے مقامات مل جائیں گے، البتہ ایک خاص مقام ہے، اور یہ مقام سورہ مبارکہ ہے نمل میں، آیت کا نشان 47، آیت نمبر 47۔ میں اس لیے مجبوراً 47 کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات میرے اپنے گھر سے بچے پوچھتے ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہوا 47 کا، تو بتانا پڑتا ہے بھائی 47 کا مطلب ہوا 47۔ تو کبھی اگر رغبت ہو جائے اور قرآن کی آیتوں کی محبت ہو جائے اور دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو آیات تلاش کر لیجئے گا۔ اس آیت میں پیغام کیا ہے؟ وہ دو ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام، دونوں چلے ہیں، اور جب جا رہے ہیں مظلومین کی داد رسی کے لیے، بنی اسرائیل خاص طور سے فرعون کے قوم سے نجات دلانے کے لیے ان مظلوموں کو جن کا تعلق بنی اسرائیل سے، تو ان کو لے کر الگ کر کر واپس آنا ہے۔ اس وقت آپ کا جملہ ہے کہ ہم تو ایک پیغام لے کر آئے ہیں کہ مظلوم کو ظالم سے نجات دلا دیں، اور اس کے بعد آخری حصہ آیت کا سورہ مبارکہ نمل الفاظ کے وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعِ الْهُدَى، اور دو انبیاء کہتے ہیں کہ ہمارا سلام تو اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کر لے، جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعِ الْهُدَى، بہت غور کیجئے گا، اگر کوئی ہدایت کی پیروی کرے تو اس پر انبیاء کا سلام ہے، اور کوئی اگر ہدایت کا مرکز بن جائے، ہدایت کی پیروی، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اور اسی ایک آیت سے ثابت ہے، اسی ایک آیت سے ثابت ہے کہ قرآن اور انبیاء کا انداز بتاتا ہے کہ جس زمانے میں اتباع کرے ہادیان برحق کا، اس پر بھی کہیں علیہ السلام۔ تم تو اس مقام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، خالی انبیاء کو علیہ السلام کہتے ہیں، اور انبیاء جس پہ سلام بھیجیں، خالی فرشتوں کو علیہ السلام کہتے ہیں، اور فرشتے جس پہ سلام بھیجیں، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ مقامات کے جہاں امام معصوم نے مولا عباس کی شان کو اس لفظ سلام سے ایسے متصل کیا، اللہ کا سلام بھی عباس پر، فرشتگان مقربین کا سلام بھی عباس پر، اور پھر انبیاء مرسلین کا سلام بھی عباس پر، اور اس کے بعد 3 شخصیات مکمل ہوئی۔ چوتھی شخصیت سلام کس کا؟ عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام صالح بندوں کا سلام عباس پر۔ کتنے اللہ کے صالح بندے ہیں؟ کوئی خیال کرتا ہے شاید ہمارا سلام، ہم اللہ کے صالح بندے، تو خالی اشارہ کر دوں آپ کی خدمت میں۔ خیر سوال تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز مکمل کرنے کی علامت یہ ہے کہ 3 سلام پڑھے جاتے ہیں۔ فی الحال فقہی مسئلہ تو تفصیل سے بیان نہیں ہو سکتا کہ آخری والا واجب، اس کے پہلے 2 کا مرحلہ کیا ہوگا، آپس میں ربط کیا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسا لگتا ہے کہ نماز ختم ہو رہی تھی، مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں، خاص طور سے آپ کی خدمت میں تو ماہ رمضان میں بھی خدا موقع دیتا ہے، اور پتہ نہیں کیوں آپ کا امتحان بار بار لیا جاتا ہے کہ مجھے مسلط کر دیا جاتا ہے بار بار۔ تو نماز قضاء عمری میں بہت دل چاہتا ہے جی بہت شارٹ کریں، تو یہ آخری سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ واجب سلام ہے،
لیکن چھوٹتا نہیں کہ میں پیغمبر کو سلام کیے بغیر نماز پوری کیسے کر دوں. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ صالحین کیا ہے؟ صیغہ جمع ہے. اسی نام سے ایک مقام موجود ہے، مقام انبیاء و صالحین. مسجد سہلہ، مسجد سہلہ میں آخری مقام جس پر آپ کے اعمال مکمل ہو جاتے ہیں. خدا ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب کرے مسجد سہلہ میں. اور وہاں پر آخری مصلی مقام انبیاء صالحین کا، وہاں پر دو جملے ملتے ہیں، صالحین یا صالحین، دو صالح. یہ دو صالح کون ہیں؟ حضرت ہود اور حضرت صالح، کہ جن کا مزار مقدس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بالکل مزار کے پیچھے. یا یہ دو مراد ہیں یا تمام مراد انبیاء صالحین؟ صالحین میں ہیں کون؟ پہلی بات تو یہ جملہ مکمل کر لیں. آغائے سستانی سے پوچھا گیا کہ السلام علینا، السلام علینا، یہ اپنے اوپر سلام نماز میں کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلا جملہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو. تو کیا اس کا مطلب ہم پر سلام کیا اپنی ذات مراد لی جائے؟ بڑا اچھا جملہ استعمال کیا ہے. کہتے ہیں ویسے تو ترجمہ یہی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ علینا ہم پر، لیکن جب کبھی نماز میں اس جملے کو ادا کر رہے ہوں تو پھر توجہ کیا کیجئے کہ آپ سلام بھیج رہے ہیں ان پر جن پر ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا تھا. السلام علیکم. اس لیے کہ ہم تو نماز کی نقل اتارتے ہیں. ہم کون سا نماز اصل پڑھتے ہیں؟ ہم تو آل محمد کے الفاظ کی نقل کرتے ہیں، افعال کی نقل کرتے ہیں، اذکار کی نقل کرتے ہیں. نقل معصوم کی ہوتی ہے، بندگی خدا کی ہو جاتی ہے. نقل معصوم کی ہوتی ہے. اب یہ کوئی ہم نے تھوڑی بنائی نماز کو السلام علینا کہ اس سے مراد ہماری اپنی ذات ہو. البتہ آپ کی خدمت میں اور کوئی جملہ مکمل کریں کہ آیا قرآن یہ ایک طریقہ بتاتا ہے کہ اپنے اوپر سلام کیا جائے؟ جی. اور قرآن میں سورہ مبارکہ نور آیت کا نشان ہے 64، یعنی کہ 64 نمبر کی آیت سورہ نور. ویسے تو سورہ نور کے نام ہی اتنا خوبصورت کہ روشنی محسوس ہوتی ہے. تو سورہ نور کی اس آیت میں خدا نے پیغام دیا. یہ پوری آیت جو ہے یہ گھر کے آداب کے بارے میں ہے کہ کس کے گھر میں جانا چاہیے، کس طرح جانا چاہیے. اس کے بعد بیان کرتے کرتے کہ آپ پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس طرح گھر میں داخل ہوں. آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ کے بیٹوں کا گھر ہے، آپ کے اور دیگر اعزاء احباب کے گھروں کے تمام احکام بیان کیے گئے. اس کے بعد ایک جملہ استعمال ہو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور جب تم داخل ہو جاؤ گھروں میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بس تمہیں چاہیے کہ اپنے اوپر سلام کرو. جب تم گھروں میں داخل ہو تمہیں چاہیے اپنے اوپر سلام کرو. قرآن کہتا ہے فَسَلِّمُوا، بس سلام کرو اپنی ذات کے اوپر. یہاں ترجمہ کرتے ہوئے دو لفظ استعمال کیے کہ یہاں مراد کیا اپنے اوپر سلام کرنا ہے، یا اس سے مراد گھر کے اندر جو لوگ موجود ہوں ان پر سلام کرنا ہے. کہتے ہیں ہاں اگر گھر کے اندر موجود ایسے افراد ہیں جو منزلہ نفس کے ہیں، گھر کے افراد بمنزلہ نفس کے ہیں، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کے والد،
آپ کی والدہ، آپ کی شریک حیات، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی بمنزل نفس کے، تو سلام کیجئے ان کے اوپر۔ اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو آیت پھر بھی ثابت ہے کہ پھر اپنے اوپر ہی سلام کر لو۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ سلام کیوں کرے اپنے اوپر؟ کہ تحیّتاً من عند اللہ مبارکتاً طیبہ، اس لیے کہ اپنے اوپر سلام کرو یا گھر میں داخل ہو کر کسی میں سلام کرو، یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، یہ تحفہ بھی ہے، طیب بھی ہے، مبارک۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب صرف تھوڑے سے جملے سلام کے بارے میں مجبوری ہے کہ ہم نے بہت سارے انداز اختیار کیے، اس سے پہلے بھی شاید میں اشارے کر چکا، اور اب ہمارے معاشرے میں سلام کی جگہ آداب بھی استعمال ہوا، آداب کے علاوہ ہاتھ کا اشارہ بھی ہوا، ہاتھ کے اشارے کے علاوہ اب کچھ شارٹ کٹ بھی استعمال ہونے لگے۔ کہ ٹائم نہیں سلام لکھنے کا تو کیا لکھا جائے، مختلف ہے، اے او ایس لکھیں، کیا لکھیں، پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں لوگ۔ خیر، بات یہ کہ سلام کا مطلب کیا؟ سلام خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور ایسا تحفہ جو طیب بھی ہے، مبارک بھی ہے۔ اب اگر خدا کا تحفہ ہے تو جو نااہل ہو اس پر تحفہ جائے گا ہی نہیں، اس کو یوں سمجھے کہ کبھی کبھار ہم جب کچھ بھیجتے ہیں بذریعہ پوسٹ تو اپنا ایڈریس لکھ کے بھیجتے ہیں، اپنا، اس کا بھی لکھا جس کو بھیج رہے ہیں، اور اگر وہ گھر پہ نہ ملے، اگر وہ گھر پہ نہ ملے تو یہ جو پیکٹ بھیجا گیا واپس کہاں پر آئے گا؟ کہ واپسی کا ایڈریس یہ ہے، اگر وہ گھر پہ نہیں ملے گا تو یہ واپس آپ کے پاس آ جائے گا۔ بس یہ سمجھ کے سب پہ سلام کر لیا کریں کہ اگر اہل ہوگا تو پہنچ جائے گا، نہ اہل ہوگا تو واپس بات پڑھے محمد و آل محمد ہو جائے گا۔ سرکار سید الشہداء کی ذات والا صفات کا وہ فرمان موجود ہے جس کے نام سے ہم سب پہچانے جاتے، حسینی اپنے آپ کو کہتے۔ تو امام کے فرمان کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ سلام میں 70 نیکیاں ہیں، بہت مشہور روایت مولا کی، سلام میں 70 نیکیاں۔ اب شب عاشور اور روز عاشور کا مسئلہ الگ سے بیان ہو چکا ہوگا کہ عاشور کے دن سلام نہ کرنے کی وجوہات کیا، البتہ سلام میں 70 نیکیاں ہیں، اور 70 نیکیوں میں سے بہت مختصر بہت غور کیجئے گا، آپ نے یہ تو ایسا جیسے مقابلہ ہو رہا ہو کہ کون کس کو موقع دیتا ہے زیادہ کمانے کا۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھے سلام کرتے میں آپ سے زیادہ ہوشیار بن گیا کہ اگر آپ مجھے سلام کر لیں گے تو میرے پاس ایک نیکی جواب دینے کے بعد آئے گی، اور اگر میں نے آپ کو آپ کے سلام سے پہلے سلام کر لیا تو پھر آپ کے پاس ایک ہے، میرے پاس ایک کم 70، فائدے میں کون ہے؟ ارے میں درہم کی مثال، دوسری بات پڑھے محمد و آل محمد۔ اصل اب اگر گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں بانٹنے والے کہ 70 درہم ہے بھائی سلام کے، ایک درہم اس کا ہے جو سلام کا جواب دے گا، اور 69 درہم 69 69 درہم اس کی جو سلام کا آغاز کرے گا۔ مجھے بتائیں درہم کی محبت میں، درہم کی محبت میں درہم برہم نہ ہو جائے پورا ماحول۔ تو خیر بات یہ کہ اگر یہ درہم ہے تو وہ طیبہ تحیہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہر ملک کی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہو سکتی ہے، خدا کی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن نہیں ہوتی۔ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جو کہتے ہیں پہلے کہو یا علی مدد، اگر وہ جواب میں کہے مولا علی مدد تو سلام کر لو۔ پھر میں کہتا ہوں بھائی بات یہ کہ پہلے ایڈریس چیک کر لو کہ ایڈریس صحیح ہے کہ نہیں ہے،
علی کا نام بھیج دو کسی کے پاس، مشکل ہو جائے گی. تو پہلے ایڈریس چیک کرو، سلام کر کے اگر ایڈریس صحیح ہے تو پھر کہو یا علی مدد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سلام خدا کی طرف سے تحفہ. اچھا، اس کے بعد وہ جملہ جو میں نے شاید اس سے پہلے آپ کے یہاں پڑھ چکا ہوں، دہرا رہا ہوں. کبھی کبھار واقعی بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ نے سلام کیا اور سامنے والے شخص نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ کو فیل ہوا کہ آپ کی خدا نخواستہ بے عزتی ہو گئی. اگر عزت و ذلت کا معیار لوگوں کے الفاظ ہوتے تو پھر مولائے کائنات مدینے میں عزیز تھے کہ نہیں تھے؟ مولائے کائنات مدینے میں عزیز تھے کہ نہیں تھے؟ کیا مطلب عزیز کا؟ جو آپ نے روایت 1000 بار سنی ہے کہ مدینے والے کچھ ایسے افراد کہ جو مولا کے دور میں مولا سے ایسے منحرف ہوئے کہ جس کو مولا سلام کر لیتے تھے. اب میں جملہ کہتا ہوں کہ کیا مولائے کائنات کو اتنا بھی علم نہیں ہوگا کہ یہ مجھ کو سلام کا جواب نہیں دے گا؟ اتنا علم ہوگا نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ نہیں، یا تو متفق ہو جائیں کہ روایت غلط ہے ہمت. روایت آپ نے ایک سے زیادہ متعدد علماء متعدد ممبروں سے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی. اس کا مطلب ہے روایت صحیح. شہزادی رنجیدہ امام کا سوال کہ رنجیدہ کیوں ہیں؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ اب لوگ ایسے بدل گئے کہ کوئی آپ کو سلام کے قابل بھی خیال نہیں کرتا. تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سیدہ بات اس سے آگے بڑھ گئی. اس سے آگے اور کیا بڑھ سکتی ہے؟ کہ اس سے آگے بات یہ ہو گئی جس کو میں سلام کر لیتا ہوں تو کسی کو تو سلام کیا ہوگا مولا نے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی تصورات تخیلات مولا نے ویسے ہی اندازن کہہ دیا ہو. نہیں، کسی کو سلام کیا ہوگا. اور کیا یہ جاننے کے بعد سلام کیا ہوگا کہ یہ جواب نہیں دے گا؟ اگر کوئی سمجھتا کہ مولا کو نہیں معلوم تھا تو وہ غلطی پر ہے. جو نسلوں کو جانتا ہو اور اصلوں کو پہچانتا ہو وہ بھلا سلام کا جواب دینے والے کی نیت سے واقف نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ عزادارو کس بات میں تم کم ہو، عزادارو کس بات میں تم